السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں، وہ نامور صحافی جو عمران خان صاحب کے دور میں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو کوئی انہیں تانا دیتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، کوئی اسحاق ڈار کے گن گاتا تھا، تو کوئی مدینہ کی ریاست کہہ کر عمران خان صاحب پر طنز کرتا تھا، اور تو کوئی اتوار بازار کا بھی کہہ دیتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صحافی ہیں جو اب خاموش ہیں۔ کوئی اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی۔ اچھا دیکھیے، ہوا پتہ ہے کیا عمران خان صاحب کی حکومت میں جی جب میری پہلی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے بطور وزیر اعظم، اس سے پہلے ملاقاتیں ہو چکی تھیں لیکن وزارت عظمیٰ کے منصب پر جانے کے بعد، تو میں نے ان سے جو سوال کیا نا، وہ سوال ٹی وی پہ وہ چلے اگلے روز، تو وہ سوال جو تھا وہ سوال ہمارے اکثر ایسے صحافیوں نے جن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں یا اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں بتایا کہ وہاں 1 سے 2 صحافیوں نے، نام نہیں لیا لیکن 1 سے 2 صحافیوں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھا، مہنگائی پر بات کی اور اس بارے میں سوال کیا، اور عمران خان صاحب کا نہ وہ سوال کٹ ہوا، نہ عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ جواب نہیں دینا انہیں، اور ہم نے پوچھا۔ تو اب میں ان صحافیوں پہ نا مجھے حیرانی اس لیے ہوتی ہے کہ انہیں موقع ملا 10 بار یا بات کرنے کا، عوامی بات کرنے کا، نہیں کی۔ انصار عباسی صاحب کی مثال ہمارے سامنے سب سے پہلے آتی ہے، لیکن طلعت حسین سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا چلیں طلعت حسین صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ہوپ لیس بمبلنگ گورنمنٹ، یہ 31 دسمبر 2021، عمران خان صاحب کی حکومت۔ جی، بمبلنگ گورنمنٹ کنٹینیوز ٹو پاؤنڈ اے ہیلپلیس نیشن with IMF dictated measures. Petrol, diesel prices up by ₹4 each starting Jan 1, 2022. ٹھیک، 4 روپے۔ اور اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور نون لیگ کی حکومت میں جو قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ان میں سے کبھی آپ کو کوئی 2-4 روپے والی بات نظر آئی؟ یہ سیدھا 10 روپے پلس والی بات تھی، تو یہ کیا 15 روپے پلس والی بات تھی؟ کیا کرتے ہیں اس پہ؟ صرف وہ خبر لکھ دیتے ہیں، جی یہ کرتے ہیں یہی طلعت حسین صاحب اور یہی باقی لوگ اب کی بار کیا کرتے ہیں؟ اتنے روپے انکریز، فائنینس ڈویژن، مطلب پہلے یہ اس میں نا مرچ مسالہ لگا کے تجزیہ شامل کر کے کہتے تھے۔ 31 جنوری 2021، کل سے آپ پیٹرول 2.70 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 2.88 روپے فی لیٹر، مٹی کا تیل 3.54 روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مہنگا خریدیں گے۔ اب سنیے گا، یہ سہولت IMF کے دباؤ پر وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مہیا کی ہے، اس کو دوسری سہولتوں کی طرح خوب انجوائے کیجیے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بھی طلعت صاحب ہے۔ دیکھیے نا، مطلب کمال نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہیں ہمارے یہاں صحافت میں بہت سے لوگ آئیڈیل سمجھتے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اور جو جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کا کمال ہوا، پھر کیا کیا؟ طلعت صاحب نے کہا کہ عوام کے پیٹ پھاڑ کر تیل اور پیٹرول کمپنیوں کی تجوریاں بھرنے والے کہتے ہیں، شہباز شریف کی زبان نہیں نا، پیٹ پھاڑ کر، ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں۔ ماہرین بتا رہے ہیں کہ عوام کی جیب سے ایک جھٹکے میں 300 بلین روپے نکال کر انہی کی جیب میں ڈال دیے گئے ہیں، جن کو کل تک گرفتار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیا دھندا ہے استاد؟ یہ جی طلعت صاحب کی لینگویج ہی نہیں ہے، استاد کیا دھندا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ طنز کرتے ہوئے لینگویج، مینرز، اپنا اسلوب، یعنی طلعت صاحب کا ایک اپنا اسلوب ہے نا، اپنا ایک طریقہ ہے، وہ سب بھول جائیں گے یہ۔ اور غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی تھی، اس میں تو ختم شد نہیں لکھا ہونا، اس میں نہیں، کیونکہ وہ ختم شد والا شروع ہی تب ہوا تھا نا جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے۔ پیٹرول پرائس ہائیک اگین، گورنمنٹ چوزز ٹو ٹارگیٹ the masses, how shameful, but Sharifs are no more and the tax collection has improved and money laundering has stopped now. No, but میں اب یہ جملہ تحریف کر رہا ہوں کہ but the Imran Khan no more and the tax collection has improved and money laundering has stopped now. No. اچھا گڈ۔ دیکھیے غریدہ فاروقی صاحبہ نے تو آپ دیکھیے یہاں تو اب تو ختم شد کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن انہی تمام لوگوں کو، یہی غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے یاد ہے آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ سے کتے بلیوں کی خوراک کھلوائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور مریم نے مفتاح اسماعیل سے بات کی تھی ان کے کہنے پر،
تو یہ ان کو لوگوں کا درد 15 نہیں ہوتا. جولائی 2021 اچھا. long queues at gas stations to fill up tanks with سستا petrol before the midnight clock strikes. اور اب جو ہے اب تو لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اب جب قیمت بڑھتی ہے نا 20 روپے 15 روپے 19 روپے, تو اب لوگ کہتے ہیں الحمدللہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, 150 روپے کا پیٹرول تو بہت مہنگا پڑ رہا تھا, اللہ کا شکر اب 300 مل رہا ہے. ان لوگوں کے نزدیک اب ایسا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے 13 جون 2022 کو, جب یہ حکومت نئی آئی تھی, نو زائیدہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی, تب عمران خان صاحب کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی, جبکہ پیٹرول وہ بڑھا رہے تھے پی ڈی ایم کی حکومت والے. Some hard facts critical to understand for Pakistan to sail through the effects of economic destruction of past. یہیں پہ رکی. وہ کسی نے کہا تھا, بالکل ٹھیک کہا تھا, کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے شادی کی. شادی کا نام تھا حکومت. کچھ دن کے بعد اولاد ہوئی, اولاد تھی مہنگائی, اور دونوں لڑنے لگے یہ عمران خان کا بچہ ہے. یہ ہے کسی کا بالکل صحیح تبصرہ ان لوگوں کی اس حالت. Through the effects of economic destruction of past 3.5 years. By 15 June, total subsidies government will have paid for petrol and diesel prices will be close to rupees 250 billion, with record deficits cannot afford these subsidies. اب یہ دیکھیے نا, میں تو آپ بتاؤں یہ اتنا ہو گیا ان لوگوں کا. ایک ٹویٹ بھی اگر ہم ان کا شامل کر لیں نا, تو یہ ان کا 10-12 منٹ, دو تین کو شامل کرنے کے بجائے طلعت صاحب کی بات کر لی ہم نے, غریدہ فاروقی صاحبہ کی بات کر لی, سلیم صافی صاحب. عمران خان کے تاریخی ریلیف پیکج پر انہوں نے لکھا ہے ویسے عمل درآمد ہوتا ہے, لام یہ غائب کر گئے ہیں. پیٹرول 8 روپے 3 پیسے, ڈیزل 8 روپے 14 پیسے, مٹی کا تیل 6 روپے 27 پیسے مہنگا. آگے دیکھیے تبدیلی اور کیا گل کھلاتی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اضافہ. یہ دیکھیں نا کیسے تنزیہ. اب تو یہ گھڑیاں چوم رہے, اب یہ گھڑیاں چوم رہے, اب ان کو باقی موقع نہیں ملتے, اب یہ گھڑیاں چوم رہے بیٹھ کے. منصور علی خان صاحب میرے کپتان جو کہتے ہیں اکثر, مہنگائی میں یہ 3 اکتوبر 2020 کی یہ بات ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نیچے لکھا ہوا ہے مہنگائی 9.43% ہو گئی. آٹا, دال چنا, مسور کی دال اور اس سمیت 24 اشیاء مہنگی ہو گئی. ایک اور ٹویٹ جو انہوں نے ویلنٹائن ڈے پر کیا, اچھا ویلنٹائن ڈے 2019 کے موقع پر, کہ آئی ایم ایف کی شرائط, اسٹیٹ بینک سے قرضے لینا بند, بجلی 30% مہنگی کریں. گھبرانا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اب جو قیمتیں ابھی بڑھی ہیں نا پیٹرول کی, تو منصور نے صرف لکھا اتنا پیٹرول اتنا ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. منصور اب وہ جو گھبرانا نہیں ہے, تو یہ کیا باقی تمام باتیں, کاکڑ سرکار, وہ یاد نہیں آ رہا. دوسروں کے لیے یہ پیغام نا, آپ کہتے تھے تنقید نہ کریں, صرف خبر دیں, ہم نے صرف خبر دی ہے. ہاں اب وہ یاد نہیں آ رہا, اب وہ تجزیے کچوکے لگانا اب یاد نہیں آ رہا. آسما شیرازی صاحبہ, ان کا ایک بڑا مشہور ٹویٹ ہے, آئی ہوپ کہ آپ وہ اتوار بازار والا ٹویٹ ہی شامل کر رہے ہوں. جی اور اتوار بازار, ہاں کیسا ریلیف پیکج, اتوار بازار پر بھی آتے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اضافہ, اور یہ اتوار بازار نہیں مل رہا. انہوں نے اتوار بازار پہ ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ اب ہم دکھا دیں گے اپنے ناظرین کو اس وقت ہم ریکارڈنگ میں. وہ تھا کہ اتوار بازار جانے کا اتفاق ہوا, لوگ حکومت کو مغلظات سے نواز رہے ہیں, اور مطلب لوگ جس دکھ میں, جس کرب کی کیفیت میں, اب نہ ہر شخص آسمان سے پوچھتا اب اتوار بازار جانا نہیں ہوتا, جائیں نا اتوار بازار, ذرا دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. اب جو لوگ جن سے نواز رہے نا وہ مغلظات نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. اچھا, انصار عباسی صاحب, پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام. ان کے لیے ایک تانا, ان کے لیے صرف ایک تانا ہے جو ہر شخص ان کو دیتا ہے, ان کو ایک شخصیت کی یاد آتی ہے. 18 اپریل 2019 کی یہ بات ہے. اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی, اور کتنے دور اندیش. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, وہ بھی سوچتے ہوں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا. آپ انصار عباسی صاحب سے پوچھے بندہ, اسحاق ڈار صاحب پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں,
وہ ہوتا ہے نا ایک جملہ چلتا ہے انٹرنیٹ پہ, یہ والا نشہ کرنا ہے. او یہ والا کرنا ہے نہیں تو اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے لندن سے بیٹھ کے کہ نگراں حکومت ہماری پالیسیز پر چلے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس پہ کہتے ہیں پھر لوگ یہ والا نشہ کرنا ہے. کاکر صاحب کے لیے مشکلات کی گھڑیاں. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.